السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ناظرین, اسلام اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے. انہی لوگوں میں سے آج 2 خواتین ہمارے یہاں پر موجود ہیں. ان سے ذرا پوچھنا چاہتے ہیں کہ اتنا بڑا فیصلہ, یہ تو صنف نازک ہیں, کمزور سی ہیں, نحیف سی ہیں, لیکن پہاڑوں جتنے بڑے بڑے فیصلے, اس کے بعد تنگی, تکالیف, پریشانی, مجبوریاں, اور اس کے بعد یہ کہ معاشرے کا ایک پریشر, گھر والوں کے ساتھ ایک جذباتی تعلق, اور اس کے بعد ان کی طرف سے ایموشن بلیک میلنگ, اور یہ ساری چیزوں کو یہ کس طرح بیئر کر لیتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے بڑے ایمان کے منبع کہ جس کے سہارے یہ اتنے سارے چیزوں کو فیس کر رہی ہیں, برداشت کر رہی ہیں. میرا خیال ہے ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے طوبہ, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. طوبہ, آپ کا تعلق کس مذہب سے تھا؟ قادیانیت سے. قادیانیت سے. تو کیا وجہ بنی کہ آپ نے قادیانیت کو کیوں چھوڑا؟ جب میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی تفاسیر وہ پڑھی تھیں, کتابیں وغیرہ کی کچھ سورس سے پڑھے تھے, تو اس کی تحریریں وغیرہ پڑھ کے میرا دل اس سے متنفر ہو گیا تھا. تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ یہ تو اسلام نہیں ہے. یہ جب ایک انسان جس کردار کا اور وہ اس طرح کی باتیں کرے جو بےہودہ قسم کی باتیں ہوں, تو اس کو زیب نہیں دیتا. اصل میں جب کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ ایک خود مرتبے کا دعویٰ کرے کہ میں مہدی ہوں یا مسیح ہوں یا مجھے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے, تب اس انسان کا کردار, اخلاق وغیرہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے معاملات کیسے ہیں. تو جب یا وہ اس کی گفتگو کیسی ہے, وہ دوسرے لوگوں کو لے کر کیسے چلتا ہے. تو ایک انسان دین اسلام میں ہماری مین پرائرٹی اللہ تعالیٰ کے بعد نبی پاک ہوتے ہیں اور اہل بیت ہوتے ہیں, صحابہ کرام ہوتے ہیں, اور پچھلے پیغمبروں کی بھی عزت کی جاتی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی تحریروں میں صحابہ کو بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی, کسی کو نہیں چھوڑا, نہ نبیوں کو, نہ اہل بیت کو, نہ صحابہ کرام, کسی کو نہیں چھوڑا. واقعہ یہی ہے. یعنی آپ نے کسی مسلمان کی تبلیغ سے اسلام سے متاثر نہیں ہوئی تھی, بلکہ قادیانیت سے متنفر ہونے کا ایک سبب یہ تھا کہ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کا لٹریچر پڑھا تھا. جی بالکل. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ضرورت کیا تھی مرزا غلام احمد قادیانی کو پڑھنے کی؟ کیونکہ ہم قادیانی تھے, تو اس لیے ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریروں کو پڑھنا تھا, تو اس لیے میں نے بالکل ٹھیک ہے. انشاءاللہ آگے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اسلام قبول کرنے کی کیا اسباب و محرکات بنے. زہرا, آپ کا تعلق پہلے کس مذہب کے ساتھ تھا؟ ہندو مت سے. ہندو مت سے؟ جی. اچھا, تو گھر میں پوجا پاٹ اور مورتیاں وغیرہ اور ہولی دیوالی ساری رسومات کی جاتی تھیں؟ جی بالکل. لائف کیسے چل رہی تھی؟ ٹھیک چل رہی تھی. اور کیا وجہ بنی پھر ہندو مت کو جو ہے وہ خیر بات کہنے کی؟ جب انسان گھر میں بڑوں کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, تو پھر جب شعور نہیں ہوتا تو پھر وہی چیزیں جو بڑے کر رہے ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شعور دیتے ہیں, جب عقل سے پردے اٹھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ, تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جس بتوں کو خود بناتے ہیں ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. اپنے نفع کے لیے ان کو بناتے ہیں اور ان کو بیچتے ہیں, پھر ان کی عبادت کرتے ہیں, ان سے ہی مانگتے ہیں. تو خود ہی خرید کے تو خود ہی ان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. جی. تو اتنے کا ہم نے وہ بت خریدا بھی نہیں ہوتا جتنے پیسے اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں. ہاں جی بالکل. جب اللہ تعالیٰ عقل سے پردے اٹھا دیتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل مالک کون ہے. تو کیا وجہ بنی تھی؟ یعنی آپ آہستہ آہستہ متنفر ہونا شروع ہوئے, یا گھر میں ایک ہی بار آپ نے اعلان کر دیا کہ جی بس ہمارا اب ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ گھر والوں کو محسوس تو ہو رہا تھا, تو گھر والوں نے پوچھا بھی کیا بات ہے, تو ہم نے ان کو بتایا کہ جن بتوں کو ہم خود الماری سے نکال کے آگے رکھ کے ان کو پوجتے ہیں, پھر ان کو خود ہی اٹھا کے ہم الماری, یعنی وہ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان کی عبادت کرنی ہے تو وہ خود ہی نیچے آ جائیں. جی. یعنی جو بت اپنے لیے کچھ کر نہیں سکتے تو وہ ہمارے لیے خاک کریں گے. جی. ناظرین, کراچی جانا ہوا, ہمارے ایک دوست ہیں عدنان خادم سولنگی صاحب, ان کے توسط سے ایک خاتون نے اسلام قبول کیا. وہ ہندو تھی, ہندو سے انہوں نے اسلام قبول کیا. مجھے بڑا اشتیاق تھا کہ میں ان سے پوچھوں کہ آپ نے اسلام کیا سبب تھا کہ اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کے اسلام قبول کیا. تو انہوں نے بتایا کہ عبدالواز بھائی, میں ایک بیوہ ہوں
اور میرے بچے انات آشرم میں رہتے ہیں. مجھے بھی مندر کے ایک یعنی جو انات آشرم ہے وہاں پہ خدمت کے لیے رکھا گیا ہے, اور ساتھ میں مندر کے اندر جو ڈسٹنگ ہے وہ میری رسپانسبلٹی ہے. تو کہتی کہ ایک دن میں نے بت کو دیکھا جو ہمارا بھگوان تھا, اس کو میں نے دیکھا, اس کی مورتی کے سامنے بولو براز تھا بلی کا. تو کہتی کہ مجھے اس سے صاف کرتے ہوئے بڑی گھن آئی, لیکن اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل پہ پڑا ہوا پردہ اٹھا دیا کہ جو مورتیاں یا جو ہمارے دیوتا اس بولو براز سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے, وہ ہمیں گناہوں کی گندگی سے کیسے بچا سکتے ہیں. تو کہتی کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے میرے اوپر یہ آشکارا کر دیا کہ یہ تو محض بت ہے, کہ جب انسان غور و فکر کرتا ہے کہ یہ تو اپنے لیے نفع بخش نہیں ہے, ہمیں یہ خاک نفع پہنچائیں گے. تو اسلام کی طرف پھر آنے کا کیا سبب بنا؟ اسکول میں جاتے تھے نا تو اسلامیات پڑھتے تھے, اس میں پڑھتے تھے کہ اللہ ایک ہے, وہی خالق مالک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہم نے اس کے پاس ہی لوٹ کے جانا ہے. تو اس طرح, اور ہمارے استاذہ تھے وہ بہت اچھا ہمیں اس دین کی طرف اسلام کے حوالے سے رہنمائی کرتے تھے. اور ہماری کچھ دوستیں تھیں, انہوں نے بہت ہیلپ کی ہماری اس معاملے میں. اچھا, الحمدللہ. اور آہستہ آہستہ پھر آپ اسلام میں جو ہے وہ مزید اسلام کو پڑھنا شروع کیا آپ نے. تو ماشاءاللہ آپ ہیں, آپ کی ایک ہمشیرہ بھی ہیں ثانیہ, تو دونوں کا سفر اکٹھے ہی تھا؟ جی, انہوں نے پڑھ لیا ہوا تھا لیکن میں کالج جا رہی تھی. پہلے اسلام کی دعوت کس نے دی تھی؟ یعنی آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی یا انہوں نے آپ کو اسلام کی دعوت دی تھی؟ بڑی تو وہ تھی, انہوں نے دی تھی. اچھا الحمدللہ. اچھا الحمدللہ. آگے انشاءاللہ بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو طوبہ, آپ کا جو ہے وہ اسلام کی طرف آنے کا کیا سبب بنا؟ جب قادیانیت سے دل بیزار ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اسلام کو پڑھ کے دیکھوں کہ ان دونوں میں کیا فرق آتا ہے. تو میں نے پھر احادیث کا مطالعہ, کیونکہ آپ کو تو یہی بتایا گیا تھا کہ ٹرو اسلام قادیانیت ہی ہے. تو میں نے احادیث کا مطالعہ کیا تھا, اور اس میں مطلب عموماً عام جو سنتیں وغیرہ ہوتی ہیں تو اس چیز نے مجھے کافی متاثر کیا تھا کہ یہ تو بہت آسان سا دین ہے اور ایک کہنے کے وے آف لائف ہے. آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے, کمپلیٹ کورٹ آف لا ہے. بالکل. تو اس چیز نے مجھے کافی امپریس کیا تھا, اور اس سے میرے زیادہ دل مضبوط تھا کہ میں اسلام قبول کر لوں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. زہرا, روزے کیسے چل رہے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ اچھے جا رہے ہیں. الحمدللہ. تو پہلے تو یقیناً آپ لوگ گھر والوں کے ساتھ تھے, جو بھی آپ کے خوشی کے تہوار ہوتے تھے گھر والوں کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے. اب کیسے مینج کرتے ہیں؟ یقیناً عید تو گھر والوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے, لیکن اب ہم نے اللہ کی رضا کے لیے ان کو چھوڑ دیا ہے. تو اب اللہ ہوتے ہیں, ہم ہوتے ہیں, اور ہماری نیو مسلم بہنیں ہوتی ہیں, تو الحمدللہ اچھی گزر جاتی ہے. یعنی انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا یا آپ نے ان کو چھوڑ دیا ہے؟ انہوں نے چھوڑا. یعنی آپ تو اب بھی چاہتے ہیں کہ ملاقات ہو جائے, لیکن وہی اگر نہیں ملاقات کرنا چاہتے ہیں. یہ تو آپ تو بالکل صنف نازک ہیں, کمزور سی ہیں, کوئی کاکروچ دیکھ کے آپ ڈر جاتی ہیں. تو اتنے بڑے بڑے فیصلے کیسے کر لیتی ہیں آپ لوگ؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ جب اسلام قبول کریں گے تو بڑی بڑی تنگی تکالیف پریشانی مجبوریاں آئیں گی, یعنی معاشرے کا پریشر ہوگا, والدین ملاقات نہیں کرنے کے لیے تیار ہوں گے, تھریٹ کیا جائے گا, تھانے کچہریوں کا جو ہے وہ سامنا کیا جائے گا. یہ تو پہاڑوں جیسے مشکلات تھیں. تو ہاؤ یو مینیج اٹ؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اتنے بڑے فیصلے لینا تو تب اللہ تعالیٰ ہی حوصلہ دے دیتے ہیں, اور یقیناً اللہ تعالیٰ مشکلات میں ڈالتے تو ہیں مگر چھوڑتے نہیں ہیں. تو جب آپ لوگ اپنے گھروں میں تھے تو یعنی یہ رمضان کی سحر و افطار میں جو ایک ماحول ہوتا ہے, چاند رات کو چوڑیاں خریدی جاتی ہیں, مہندی لگائی جاتی ہے, شاپنگ ہو رہی ہوتی ہے, گھر میں ایک چہل پہل ہوتی ہے, تو یعنی آپ کے ہاں کیسا, یعنی اس طرح کے ایونٹس پہ کس طرح مینیج کرتے تھے؟ کافی انجوائے کرتے تھے, اکٹھی سب فیملی شاپنگ کرنے جاتے تھے ہم, پھر سب گھر کی عورتیں وغیرہ سحری افطاری کا انتظام کرتی تھی, تو کافی پرسکون ماحول ہوتا تھا گھر میں. اور شاپنگ کے بعد پھر اکثر چاند رات میں عید کی تیاریاں کرنا اور مہندیاں لگانا ایک دوسرے کو, تو بہت اچھا لگتا تھا جب سب اکٹھے ہوتے تھے. اور اب جب آپ یعنی فیملی کے ساتھ نہیں ہیں تو اب کیسا فیل ہوتا ہے, کس طرح اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟
الحمدللہ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمان بہنیں دی ہوئی ہیں، اپنی نیو مسلم بہنیں ہیں سب، تو اب ان کے ساتھ ہوتے ہیں اکٹھے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو مہندیاں لگاتے ہیں، عید گزارتے ہیں ساتھ میں۔ امی ابو کی یاد نہیں آتی؟ جی آتی تو ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے چھوڑے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک ہدایت دے۔ فرض کریں کہ آپ کو اگر یہ آپشن ملے کہ وہ سارے ماں باپ بہن بھائی، وہ ساری عید کی خوشیاں، وہ سارے تہواروں پہ ایک گیٹ ٹوگیدر، وہ چہل پہل، وہ کھانے، وہ شیرینیاں، وہ ساری مل جائیں، یہ دین چھوڑ کے واپس آ جاؤں، تو کیا جواب ہوگا؟ نہیں، دین پہ تو بالکل کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اب ایک فیصلہ رکھے تو انشاءاللہ اس پہ قائم رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس تو یہ مشکلات اگر مزید آتی رہیں؟ اللہ تعالیٰ پھر ثابت قدمی عطا کر دیتے ہیں بندے کو، جب کوئی مشکل آتی ہے تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے فیصلہ لیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ استقامت بھی عطا کر دیتے ہیں اس پہ۔ تو یہ خوشیوں سے محرومی؟ اللہ تعالیٰ غم دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ خوشی دینے والے ہیں، اگر یہاں سے محرومی مل گئی تو پھر انشاءاللہ آگے بہترین مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، دنیا میں اگر تنگی تکالیف، پریشانی، مجبوریوں سے دوچار کر بھی دیے گئے تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جنتیں ہیں جہاں ہمیشہ ہمیش کی راحت و آرام ہے، خوشیاں ہیں، نعمتیں ہیں۔ تو یقیناً یہ ایک ایسا سودا ہے کہ جو گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ بہت عظیم اور بہت نفع کا سودا ہے۔ الحمدللہ آپ کے گھر والوں کی طرف سے تو خیر بہت اپروچ بھی کیا گیا، اداروں کو اپروچ کیا گیا، پرائیویٹلی اپروچ کیا گیا، آپ لوگوں کو کنونس کیا گیا، ایموشنل بلیک میل کیا گیا کہ واپس آ جائیں، تو وہ کیا وجہ تھی کہ آپ واپس کیوں نہیں جانا چاہ رہے تھے؟ جب اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا بڑا فیصلہ لیا تو اب اس ماحول میں واپس جانا تو ممکن نہیں، اب موت آ جائے تو آ جائے، لیکن اس ماحول میں واپس نہیں جانا۔ اب اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برکت عطا فرمائے۔ یعنی آپ ظاہر ہے بازاروں میں جاتے ہوں گے چوڑیاں خریدنے کے لیے، مہندی، کپڑے خریدنے کے لیے، تو فیملیز کو دیکھتے ہوں گے آپ لوگ، فیملی یعنی وہ گروپ شاپنگ ہو رہی ہے، جی تو اس وقت کچھ فیلنگز آتی ہیں؟ جی بالکل۔ دل سے پھر دعا کیا نکلتی ہے؟ اللہ پاک ہمارے گھر والوں کو بھی ہدایت دیں کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اللہم آمین۔ ناظرین، یقیناً اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو، ان بچیوں کے جو جذبات ہیں، احساسات ہیں، کیفیات ہیں، یہ سن کے آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے لیے صرف ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، اپنے گلی محلے، سہیلیاں اور سکھیاں ہی نہیں، بلکہ انسان اس کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نعمت کو جو ہمیں بغیر کسی مشقت کے مل گئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ویسی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ کبھی کبھی دل میں خیال تو آتا ہوگا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد خوشیاں نسبتاً کم ہوئی ہیں، اور وہ جو ایک ماضی میں کامیابی کا ایک تصور تھا کہ پڑھیں گے، لکھیں گے، اور جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک کامیابی کا اپنا ایک دنیاوی معیار بھی ذہن میں ہوتا ہے، اور کسی حد تک وہ متاثر تو ہوا ہوگا۔ جی بالکل، لیکن مسلمان کے لیے اصل کامیابی تو یہ ہے کہ اس کو دوزخ سے نجات مل جائے، اور اصل خوشی یہ ہے کہ وہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ ملے گی۔ اور فیملی کے ساتھ عید نہ منانے کے جو مواقع ہیں، یقیناً اس سے تو محرومی ہے نا؟ جی بالکل ہے، لیکن اصل عید تو اس دن ہوگی جب رسول اللہ کا ساتھ ملے گا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ طوبہ، یہ عید کے مواقعوں پہ جو ایک گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، گھر والوں کے ساتھ جو ایک ماحول ہوتا ہے، یقیناً یہ محسوس تو ہوتا ہوگا، کبھی دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے اسلام نہ قبول کیا ہوتا تو یہ سارے لوگ میرے پاس ہی ہوتے؟ جی، دنیا میں جو بھی نعمتیں سب عارضی ہیں، زندگی ہے تو اس کے بعد موت ہے، صحت ہے تو اس کے بعد بیماری ہے، جوانی ہے تو اس کے بعد بڑھاپا ہے، تو دنیا میں ہر جو بھی نعمت بندے کو ملتی ہے اس کو ایک نہ ایک دن زوال ضرور آتا ہے۔ تو اگر ہمیں دنیا کی ان عارضی خوشیوں کے بدلے میں جیسے سحر و افطار ہے، گھر والوں کے ساتھ، اور عید ہیں، یہ سب، اس کو قربان کرنے کے بدلے میں اگر جنت مل جائے تو یہ سودا گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اگر اللہ ہم سے ایسے ہی راضی ہیں تو ہم بھی اللہ سے ایسے ہی راضی ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت برکت عطا فرمائے۔ طوبہ، جب آپ کے یہاں عیدیں وغیرہ آتی تھیں، تہوار آتے تھے، تو یقیناً بچوں کے لیے تو بڑی ایک خوشی کی بات ہوتی ہے کہ وہ عیدیاں اکٹھی کرنا ان کے لیے ایک بڑا ایک مشن بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اس عید پہ اتنی عیدیاں جمع کرنی ہیں۔ تو آپ کو فیملی کی طرف سے عیدیاں ملا کرتی تھی؟ ہاں جی،
میں دادا دادی سے ملتی تھی، اچھا۔ نانی نانی سے بھی ملتی تھی، ہوں، امی ابو سے تو فرض ہے نا۔ جی بالکل، ہوں، چاچو سے، پھپھو سے، خالہ ماموں سب عیدی دیتے تھے۔ اچھا، اور اب تو بس آپ کی طرف سے آتی ہے۔ یعنی ادارہ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے۔ جی زہرا، آپ کے یہاں جب دیوالی ہوتی تھی، ہولی ہوتی تھی، اور آپ کے جو تہوار آتے تھے، تو اس پہ بھی یعنی جس طرح مسلمانوں کے یہاں عیدیاں ملتی ہیں بچوں کو، آپ کے یہاں بھی اس طرح کا کوئی ہوتا تھا؟ جی، عیدیاں ملتی تھیں، کپڑے ملتے تھے، مٹھائیاں دی جاتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا۔ تو اب بھی کچھ ملتا ہے آپ کو؟ اب آپ کی طرح سے یعنی ادارہ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے۔ چلیں الحمدللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادارہ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن آپ لوگوں کے لیے ہی قائم کیا ہے، جی اور یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے جو اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور انہی کے تعاون سے یہ ادارہ آپ لوگوں سے جو ہے وہ تعاون کر پاتا ہے، اور یقیناً آپ امت کی ایک رسپانسبلٹی ہیں، امت کی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، یہ جو آپ کو عیدی ملتی ہے تو یہ آپ سمجھے کہ امت کی طرف سے یہ عیدی ملتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ کے لیے بھی یہی دعا ہے، تمام نو مسلم بہنوں بھائیوں کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عیدی کے بدلے میں نا جنت الفردوس عطا فرما دے، دوزخ سے نجات عطا فرما دے، اور اپنی رضا والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ زہرا، یقیناً والدین، بہن بھائی، رشتہ دار نہیں ہیں، اور کبھی نہ کبھی حالات سے انسان دل برداشتہ تو ہو ہی جاتا ہے، کبھی ان تنگی تکالیف، پریشانی، مجبوریوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دل میں کوئی شکوہ پیدا ہوا؟ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، اور اللہ نے اس کے بدلے میں ہمیں انعام کے طور پہ جنت دینی ہے۔ اب اللہ ہمیں جنت دے رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ ہمیں آزمائے بنا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تو ہمیں میٹرک کی سند نہیں ملتی امتحان کے بغیر، تو اللہ ہمیں جنت کیسے دے دے امتحان کے بغیر؟ آزمائشیں تو انبیاء علیہ السلام پر بھی آتی رہی، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ویسے بھی اللہ کے ہاں طے ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں آزمانا ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تنہا نہ چھوڑیں۔ آمین آمین، اللہم آمین۔ غیر مسلموں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، تمام غیر مسلم بہنوں سے اور بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ دین اسلام کا مطالعہ ضرور کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا وقت ضائع ہو گیا تو قیامت کے دن انشاءاللہ میں آپ کا جانہ بھرنے کے لیے تیار ہوں گی۔ بارک اللہ فیکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مسلمانوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ تمام مسلمانوں کو، دنیا میں تمام مسلمانوں کو میری طرف سے عید مبارک، اور خیر مبارک۔ جو بھی مسلمان کہیں کسی مصیبت میں ہیں، پریشانی وغیرہ میں، تو میری سب سے درخواست ہے کہ ان کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بارک اللہ فیکم، اللہ آپ سے راضی ہوں۔ ناظرین، ہم میں سے اکثر و بیشتر تو وہ ہوں گے کہ جن کے اوپر کم سے کم اس طرح کے مسائل، مصائب، تنگی تکالیف، پریشانی، مجبوریاں تو نہیں آئی ہوں گی کہ گھر چھوڑنا پڑ گیا ہو، گھر ہی نہیں، اس گھر میں رہنے والے والدین کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، اپنی بچپن کی یادوں کو، یعنی وہ ساری خوشیوں کو کہ جو بچپن سے لے کے لڑکپن اور جوانی تک ہمیں میسر رہیں، ہم میں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود زبان پہ شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ یہی چلتا ہے کہ اگر ہم مسائل اور مصائب کے اوپر صابر رہیں گے، شاکر رہیں گے، تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنتیں ہماری منتظر ہیں۔ اور ایک بندہ مومن کا طرز عمل یہی ہونا چاہیے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ۔ اللہ نعمتیں ہیں تو آپ کا شکریہ، نہیں ہے تو میں آپ پہ راضی ہوں، آپ کے دین پہ راضی ہوں، اور آپ کے رسول پہ راضی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ دین اسلام ایسی نعمت ہے کہ اس کے لیے اگر کائنات کی ساری نعمتیں بھی قربان کرنی پڑ جائیں تو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ آزمائش میں ڈال دیں تو دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی، اگر آپ نے آزمائش میں ڈالا ہے تو پلیز چھوڑیے گا مت، میں بہت کمزور ہوں، بہت ناتواں ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً مشکلات میں ڈالتے ہیں لیکن اپنے بندوں کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ آپ دعا کیجئے کہ جتنی ہمارے نو مسلم بہنیں ہیں، جتنے نو مسلم بھائی ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اسلام قبول کرنے کے بعد اس دین حنیف، دین مبین کو سیکھ کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دنیا میں بھی اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی جنتوں میں بھی اپنی خوب نعمتوں سے جو ہے وہ سرفراز فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ عید کی خوشیوں میں ان اپنی نو مسلم بہنوں کو بھی یاد رکھیے گا، بھائیوں کو بھی یاد رکھیے گا، اور ان کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
ان سے راضی ہو جائیں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.